مسجد کے ساتھ جو ملحق بحث ہے وہ کیا ہے کہ جن مقامات پہ نماز پڑھنا منع، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اب کچھ مقامات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، ان میں سے ایک قبرستان ہے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، قبروں والی جگہ پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی انبیاء کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے۔ تو اس لیے قبر کے اوپر مسجد نہیں بنانی چاہیے، یا مسجد میں قبر نہیں بنانی چاہیے، وہ بھی ایک ہی بات ہوگی۔ اگلی روایت آ رہی ہے لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ تو اگر قبر آگے ہے تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس مسجد میں جہاں قبر آگے ہے، اور اگر قبر پیچھے ہے تو پھر عمل ٹھیک نہیں ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں وہی نا، تو آگے دیوار ہے، آگے قبر ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ کرنا تو نہیں چاہیے۔ اب ہو گیا ہے تو جو نمازی ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں ہم ساری۔ ہم نے تو آپ کا جو ہے نا، لیکن یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب کرنے لگے تھے تو ہم سے پوچھا نہیں ہے، اب جب کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں مشکل سے نکالے۔ وہاں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ہم نے نہیں، میرے خیال میں وہاں مسجد میں نماز نہ پڑھیں جہاں قبر آگے ہے، جہاں قبر کیا ہے آگے ہے۔ بے شک دیوار بھی ہے رستے میں، مطلب مسجد کی دیوار ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ قبرستان ایک بنا ہوا ہے تو کسی نے وہاں کوئی جگہ ڈونیٹ کر دی مسجد کے لیے، اب مسجد کا رخ ایسا ہے ٹھیک ہے کہ اس کا قبرستان کی طرف رخ ہے تو درمیان میں دیوار ڈال دی، چلیں اب یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے، بالکل علیحدہ کیس ہے۔ تو جہاں باقاعدہ کسی نے خواہش کر کے اپنے آپ کو وہاں دفنا، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں، خانقاہیں ہیں ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ بعض اوقات محتمم حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسجد، یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے بھائی، عام قبرستان میں دفن ہو۔ مسجد نبوی میں تو ہے، اب دیکھیں ایکسٹینشن اس کی بعد میں ہوئی ہے نا، وہ ایک مجبوری کے تحت مسجد نبوی کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، شروع میں ایسا نہیں تھا کہ وہ قبر جو ہے وہ مسجد کا حصہ تھی، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ حجرہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا مسجد کے ساتھ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر بھی اسی حجرے میں دفن ہوئے، حضرت عمر بھی اسی حجرے میں دفن ہوئے تھے، بلکہ ان کی شہادت کے بارے میں یہی قصہ معروف ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ایک اور ڈبیٹ انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، ہمارے ہاں کچھ حضرات نے اہل تشیع میں سے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی تو وہ ان کا کیسے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ڈبیٹ پیدا کی، حالانکہ واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ وراثت نہیں تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے بیویوں کو اور اپنے خاندان کے جو بھی لوگ تھے ان کو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے ملتا تھا مال غنیمت مال فیع میں سے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے اس میں سے، کیونکہ کوئی ذریعہ آمدن اور تو تھا نہیں، تو اسی میں سے خرچ کرتے تھے، یہ پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایک طرح سے خرچ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ اس کی ذمہ داری محسوس کرتے تھے ایز اے فیملی ہیڈ کے طور پہ، جو آپ وہ خرچ اٹھاتے تھے اپنی فیملی کا، اور وہ مال غنیمت اور اس سے وہ پورا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ خرچ بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ملتا رہا، بیویوں کو بھی، ازواج کو بھی ملتا رہا، ٹھیک ہے، آپ وسلم کے زمانے سے جو فیسلٹی چلی آ رہی تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں خرچ تھا وہ سارا ملتا رہا، تو وہ وراثت نہیں تھی، وراثت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک وظیفہ، ہاں وہ ایک وظیفہ تھا، ایک خرچ تھا، ایک ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کے خلفاء ادا کرتے، حضرت ابوبکر ادا کرتے، حضرت عمر ادا کرتے رہے۔ سر اس میں جناز کا جو ہے ایک قبرستان سے الگ بنی ہوتی جناز، جی جی، اس میں بھی نماز پڑھنا۔ دیکھیں جنازہ گاہ میں تو ظاہری بات ہے کوئی سجدہ نہیں ہے نا، کوئی رکوع نہیں ہے نا، تو وہ تو آپ نے صرف قیام کرنا ہے، تو جنازہ گاہ میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قبرستان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، وہ تو مجبوری بھی ہے آپ کی، ہم تو اس مسجد کی بات کر رہے ہیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ جناز گاہ میں بندہ اپنی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی رہے کہ یہ کوئی جنازہ پڑھا ہے ساتھ بعد میں کوئی نماز پڑھے، ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سامنے سے وہ دیوار وغیرہ ہوتی ہے نا، کورڈ ہوتا ہے وہ، تو قبرستان میں نماز نہ پڑھے، ایک بات تو یہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور سامنے قبر ہو تو نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں کسی نے جان بوجھ کے اپنی مسجد میں قبر بنوائی ہے تو اس مسجد میں احتیاط یہی ہے
فتویٰ شتویٰ نہیں لگانا چاہیے. احتیاط یہی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے. جہاں مزاروں کے ساتھ مسجدیں بنی ہیں نا، بنا تو اس کی ہاں مزاروں کے ساتھ جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے. سر مسجد وہاں نہیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز اسی مسجد میں پڑھیں جہاں یہ بھی احتیاط ہے، دربار. فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، احتیاط ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مزار پیچھے ہے نا، جی مزار پیچھے ہے، مسجد آگے ہے. ایسی ہے. ہاں، جہاں مزار آگے ہوگا تو وہاں آپ یہی کہیں گے کہ نماز نہیں. اب اگر وہاں پہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مزار کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد بھی سامنے ہو جائے، مزار بھی سامنے ہو جائے، یہ نماز نہیں ہے. یہ تو بندہ کھلم کھلا شرک کر رہا ہے نا، جانتے بوجھتے ہوئے. مطلب کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے آگے جگہ ہے لیکن پیچھے آ جاتے ہیں. شوق نہیں ہے. سر مسجد کے صحن میں اگر قبر بنی ہوئی ہے تو اس مسجد میں نماز کہ مسجد نماز اندر ہال میں ہو رہی ہے اور پیچھے جامعہ ہے. نماز ہو جاتی ہے، بس وہی بات ہے کہ جی عمل ٹھیک نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے آپ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا جس کا نام ماریہ تھا، یعنی گرجا تھا، اس کا نام ماریہ تھا. تو اس میں انہوں نے تصاویر لٹکائی ہوئی تھیں. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جب ان میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، نیک بندہ، تو وہ اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے تھے اور اس میں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے، اور یہ بدترین لوگ تھے. یعنی آج قبر بنی ہے، کل کو اس کی تصویر لٹکے گی اور اس سے اگلی کل کو کیا ہوگی، اس کی پرستش شروع ہو جائے گی. اب تو خیر تصویر بھی نہیں لٹکاتے، سیدھا ہی قبر سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہاں مسجد نماز پڑھ کے نکلے، چلیں جی آپ کوئی فیضان حاصل کرنا ہے ہم نے قبر سے، تو وہ قبر کے پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ فیض حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ایسی حرکتیں ہیں. کہ یہ جو لعنت کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے کہ یہ مزاروں کے اوپر، مزاروں کی وجہ سے ان کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. جی ہوتا ہے کہ لعنت کا اطلاق جو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے وہ گیا وہ سے جگہ بنائے. لیکن اگر وہاں شرک ہو رہا ہے تو لعنت کا اطلاق تو ہوگا. صاحب قبول سے بری ہو. ہاں، اگر وہ اس سے راضی نہیں تھا. کنیسہ میں نماز پڑھنا، سنیگاگ میں، یہودیوں کے عبادت خانے میں یا گرجا گھر میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز پڑھی کنیسہ میں، گرجا گھر میں. امام شافعی، حضرت عطا ابن سیرین وغیرہ یہ بھی کہتے تھے کوئی حرج نہیں، آپ گرجا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. امام بخاری نے نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اس گرجا گھر میں جس میں تصاویر نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر لٹکائی ہوتی ہیں. بعض لٹکاتے ہیں، بعض نہیں. مطلب پروٹسٹنٹ ہیں، وہ عیسائیوں کے اہل حدیث ہیں پروٹسٹنٹ جو ہیں، تو وہ نہیں لٹکاتے. ٹھیک ہے. جو کیتھولک ہیں یہ ذرا بریلوی ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے بریلوی ٹائپ آپ کہہ رہے ہیں. تو ان کے ہاں جو ہے نا یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تصویریں وغیرہ. اور قبر کا قبلہ رخ ہونا، اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ کس طرح سے ہاریزونٹل ہو؟ نہیں، قبلہ رخ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ مردے کا جو رخ ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو، بس اتنا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ہم قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اگر قبریں قبلہ رخ ہوں لیکن اگر کسی اور سمت میں ہو تو تب کراہت ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جب ہم قبر کہہ رہے ہیں نا آگے نہ ہو قبلے کی طرف ہو، تو وہی بات جو ہم نے کہی ہے ہاں کہ قبر جو ہے وہ آگے نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو. اس سے مراد یہی ہے کہ قبر آپ کے آگے نہیں ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، محراب کی سائڈ پر نہیں. حضرت عمر کو خط لکھا گیا کہ جی نجران چونکہ عیسائیوں کا گڑھ تھا تو یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی نماز پڑھنے کی، تو کیا ہم گرجا گھر میں پڑھ لیا کریں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسا کرو کہ اس کو پانی سے بیری کے پتوں سے دھو لو پھر اس میں پڑھ لو. تو مطلب یہ ہے کہ گرجے میں نماز ہو جاتی ہے بشرطے کہ ان کو اعتراض نہ ہو، اور وہ صاف ستھرا ہو، نیٹ اینڈ کلین، اور اس میں کوئی تصاویر وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہاں مطلب سلف سے یہ اقوال ملتے ہیں صحابہ اور تابعین سے. اسی طرح سینگاگ جو ہوتا ہے جیوز کا وہاں ہو جائے. جی. حنفیہ اور شوافی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی پروپورشنل بھی ہوگا کہ دے کین آلسو پرے ان مساجد اگر ہم نہیں. بہرحال اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ جی کرسچنز جو ہیں وہ آپ کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں. اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. ایکسیپشنل کیس میں یا ایک خاص سینیریو میں آپ وقتی طور پہ جیسے ہمارے ہاں وہ ایک واقعہ ہوا اس میں کوئی الاؤ کر دیں اپنا کوئی امیج بلڈ کرنے کے لیے،
تو وہ ایک عارضی طور پہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ایک اہل حدیث مسجد نے ان کو آفر کی تھی، لیکن اس کو مستقل وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ ان کو الاؤ کریں کہ جی وہ آپ کی مساجد میں آ کے عبادت کریں۔ ہاں، مسلمانوں کو یہ وتیرہ بنانا چاہیے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں، کوئی مجبوری ہو جائے تو اس میں تو اجازت ہے، ویسے کراہت والا معاملہ ہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، کوڑا کرکٹ کی جگہ، گندگی کا ڈھیر یا ذبح خانہ یعنی سلاٹر ہاؤس، اس میں نماز پڑھنا، یا رستے میں نماز پڑھنا، یا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا، یا حمام میں یعنی واش روم میں نماز پڑھنا، یا کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنا، اس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری جگہ ایسی ہیں۔ غیر بات ہے گندگی کا ڈھیر، وہاں تو نہیں نا نماز، گندگی والی جگہ پہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، زمین صاف ستھری ہونی چاہیے، نماز کی شرائط میں سے ہے جہاں جس جگہ نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا ذبح خانہ، ظاہر بات ہے سلاٹر ہاؤس، وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور رستے میں، ہاں یہ ہے، لوگوں کا رستہ نہ روکیں۔ وہ ایک ویڈیو آج کل کافی وائرل تھی ہوائی جہاز میں نا، ایک صاحب درمیان میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ نہیں، رستہ نہیں روکنا چاہیے، سیدھی بات ہے، آپ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ کیا ایسی حالات میں عذر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو رستے میں نماز نہ پڑھیں، اس سے منع کیا گیا۔ وہی نہیں، مطلب وہی ہے کہ رستے کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہ جس سے رستہ روکے، ہاں سائڈ پہ تو آپ پڑھ سکتے ہو، سڑک کے کنارے تو آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ واش روم تو سمجھ میں آتا ہے۔ اونٹوں کا باڑا اس لیے منع کیا کہ اونٹ جو ہے نا کینہ پرور جانور ہے، کینہ پرور، کینہ رکھ لیتے ہیں نا اپنے مالک کے خلاف، کبھی آپ مطلب اس کے ساتھ زیادتی کر جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو یہ نہ وہ سجدے میں جائے اور وہ آپ کی گردن مروڑ دے۔ تو اس لیے وہ ذاتی تجربات، جیسے اس اپنے کلچر کے ذاتی تجربات تھے، تو اس کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ پڑھو، مطلب ایک شفقت ہے مطلب مسلمانوں کی، ان کی جان اور اس کے اعتبار سے۔ اور بیت اللہ کی چھت پہ اس لیے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں ہوگا، بیت اللہ کے اندر نماز جائز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے، نماز میں مباح امور، یعنی نماز میں جائز امور، کون سے کام آپ نماز میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، رونا، کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں رویا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواز ہے۔ آواز سے بھی رو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ ذات تتلیٰ علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ اور پھر آپ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی کافی زیادہ جو ہے وہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہنڈیا جیسے جوش مارتی ہے نا تو ایسی آواز آتی ہے، تو ایسی رونے کی آواز آتی تھی جب بندہ ہچکیاں لے، ہاں ہچکیوں کے ساتھ جیسے بندہ، جی ایسے ہی۔ اصل میں کتاب الصلاۃ بہت لمبا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کو نا، جس طرح سے آپ سوالات لے کے چل رہے ہیں نا، تو ہم نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب سترے کے مسائل واضح ہیں، دیکھ لیں بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر کو کھڑا کرو کہ وہ میری جگہ جو ہے وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے وسلم وہ ذرا نرم دل ہیں تو وہ روئیں گے، ٹھیک ہے، نماز میں روئیں گے۔ تو اس پہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو کہو کہ نماز پڑھائیں، اور تم یوسف والی ہو، مطلب حضرت یوسف کے ساتھ جو خواتین تھیں نا، وہ بھی ان کی زبان پہ کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر خود یہ بات کہی کہ میرے دل میں یہ نہیں تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ جو ہے نا اس بات کو برا نہ سمجھیں کہ جی دیکھیں اللہ کے وسلم کی موجودگی میں ابو بکر کھڑے ہو گئے تو میرے والد صاحب کے اوپر یہ تان کا دروازہ نہ کھول جائے۔ تو وہ انہوں نے بات اس طرح سے بنائی کہ جی وہ رقیق القلب ہیں تو روئیں گے تو لوگوں کو قرات کی آواز ہی نہیں آئے گی، پڑھیں گے کم، روئیں گے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ رونا جائز ہے، رونے کا جواز۔ اسی طرح یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ لوگوں نے ان کی رونے کی آواز جو ہے وہ سنی۔
اچھا جی، ہاں یہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی للہ. یہاں پہ پہنچے تو پھر لوگوں نے ان کے رونے کی آواز سنی. تو مطلب یہ ہے کہ رونے میں کوئی تکلف سے نہ روئے. جیسے ہمارے یہاں بعض قاری جو ہے نا، انہوں نے چونکہ ویڈیو کیمرے لگائے ہوتے ہیں نا، اور وہ پھر ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پہ جانی ہوتی ہے، تو وہ پھر تکلف کر کے روتے ہیں. وہ بڑا عجیب لگتا ہے. وہ اصل میں ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی قاری صاحب نے قرآن پڑھا اور ان پہ بڑا خشوع طاری ہوا، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے نا بڑے وائرل ہوتے ہیں. وہ دیکھیں وہ ماشاء اللہ جی بڑے روتے ہیں قاری صاحب. وہ بھلے سال بھر نہ روتا ہو مطلب قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اسے وہ ہزاروں کے مجمع کو جو ہے وہ قرآن سناتے ہوئے رونا آ جاتا ہے. غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. سر یہ لائیو چلاتے کیوں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. نماز پڑھاتے ہوئے کہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اتنی عجیب بات ہے. بس ہمارے یہاں نا یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں حرمین میں تو چلیں ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گیا سو ہو گیا، وہ اسلام کا مرکز ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہر دوسری مسجد میں ہی ویڈیو کیمرے لگ گئے ہیں اور لائیو چلنا شروع ہو گئی ہیں. سب کا دھیان ہے وہ لائیو کرنے اور آگے کرنے پیچھے. وہ قاری خود بھی بیچارہ متاثر ہو رہا ہے اور پچھلے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ جی ہماری بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، تصویر آ رہی ہے تو تھوڑا سا رکت طاری کریں ہیں، دو چار آنسو نکالیں. غلط ہے. کیمرہ نکال لیں. سر باقی یعنی جو امام ہے وہ بھی بہت بڑے سارے جماعت والے جو وہ بھی مطلب نیچرلی اس طرح ہوتے تو اس میں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نماز میں رونا آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر. ہاں آ جائے بہتر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ تنہائی میں نماز پڑھیں اور رونا نہ آئے، اور جماعت میں پڑھے تو رونا آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے، سیدھی سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے. ہاں ایک بندے کا مزاج ہی ایسا ہے، تنہائی میں بھی پڑھتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، جماعت میں بھی پڑھتا ہے رونا آ جاتا ہے. تو اب اس کا مزاج ہے، رونے والا اس کا مزاج ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو جو ہے وہ مطلب تنہائی میں رونا ہی نہیں آ رہا اور اسے لوگوں کے سامنے ہی رونا آتا ہے. تو اس لیے اس پہ ایک جملہ وہ احمد جاوید صاحب نے کہا تھا، وہ بہت کمال کا جملہ ہے کہ مجمع میں یہ جو آنسو ہیں نا، یہ پانی کی بوند سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. مجمع کے آنسو جو ہیں پانی کا بوند ہے، بس کچھ بھی نہیں. اصل آنسو ہے جو تنہائی کا ہے، اور حدیثوں میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی اس کے جہنم کی آگ آ رہا. مطلب تنہائی سے مراد یہ ہے کہ وہ آنسو اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کے پروردگار نے دیکھا. تو یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ اصل میں قدر اسی آنسو کی ہے. یہ جو آنسو بہانا مجموعوں میں شروع کر دیے ہیں غلط ہے. یہ اس میں تکلف بھی بہت آ گیا. یہ عرب یا یہ مڈل ایسٹ کے جو بعض اور قاری قرآن کی پڑھتے ہیں، اکثر ان کی آواز سمجھ جاتی ہے جب قرآن کی پڑھتے ہیں. لیکن ایک آدمی، میں نے وہی بات کہی کہ ایک آدمی کا مزاج ہی ہے رونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اواہ ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ آہیں بھرنے والے تھے. تو کچھ لوگ واقعتاً رقیق القلب ہوتے ہیں، تو وہ اور بات ہے. چلیں سر جیسے ہم نے کہا طبیعت کا فرق ہوتا ہے، تو اگر کسی کو رونا اتنا نہیں آتا تو اس کی پرسنالٹی میں مسئلہ تو نہیں ہوتا. نہیں کوئی پرسنالٹی نہیں. نیکی میں کمی ہے. ہاں نہیں کوئی نیکی میں کمی نہیں. رونا کوئی نیکی کا معیار نہیں. قرآن تو یہی سر کہنا سخت دل جو ہے نا ان کو کہا نہیں کیا کہ دل کو نرم کریں. اور کسی کی اتنی دیر ہو گئی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے تو اس کے سخت دل ہونے نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ رونا بالکل نہ آئے، یہ اور بات ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سخت دلی کی علامت ہو سکتی ہے کہ رونا آئے ہی نہ. لیکن کسی کو رونا زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے. بعض اوقات زیادہ رونے کے بعد نا نیند بڑی اچھی آتی ہے. مطلب بندہ زیادہ رونے والا جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ رو دھو کے جو ہے وہ اچھی نیند اس کو آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ سکون میں بھی آ جاتا ہے کہ شاید بس سب کچھ ختم ہو گیا. بس افراط و تفریح سے بچنا چاہیے، اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں نہ رونے کو برا سمجھے نہ رونے کو بہت اچھا سمجھے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ رونے دھونے والے کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیتے تھے لیکن پیچھے نہیں دیکھتے تھے، لیکن دائیں بائیں بھی ضرورت کے تحت. جیسے ایک اور روایت میں ابو داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ گھاٹی کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، سامنے گھاٹی تھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے ایک گھوڑ سوار بھیجا تھا
मतलब किसी मकसद से, और आपको उसका इंतज़ार था। जी नहीं, वो घाटी की तरफ इसलिए देख रहे थे ना, उस घाटी की तरफ जो है अल्लाह के रसूल, रवायत तो साहबी कर रहे हैं ना, रवायत करने वाला पीछे खड़ा सच में, उसको कैसे पता चला कि तू कहाँ देख रहा है? नहीं वो हो सकता है कि कोई बाद में नमाज में मिला हो, ठीक है, और हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद भी जो है वो इल्तिफ़ात कर लेता हो, इसी बुनियाद पे कि अल्लाह के रसूल इल्तिफ़ात करते हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। इल्तिफ़ात यानी थोड़ा सा नज़र उठा के देख लेना। आंखें घुमा के। हज़रत अनस से है कि वो नमाज की हालत में आंख उठा के देख लेते थे, ठीक है। तो मतलब यह है कि इल्तिफ़ात चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित था तो इसलिए सहाबा भी कर लेते थे, ज़रूरत के तहत करते थे, ठीक है। और वो इल्तिफ़ात जो कि खुशू खुजू के मुनाफी नहीं हो, क्योंकि एक और रवायत में हज़रत आयशा से कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नमाज में इधर उधर देखने के बारे में, तो आप सल्लम फरमाए ये शैतानी काम है, ठीक है, ये शैतान का हिस्सा है जो वो बंदे की नमाज में से ले लेता है। हाँ, फोकस डाइवर्ट होता है। ज़रूरत के तहत देखना, आप जैसे आपका बच्चा है, अब वो जो है ना जा रहा है सॉकेट में उंगली डालने के लिए जा रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अब आप जो है ना नमाज भी पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ना आंखें उठा के देख लेते हैं उसको, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि मैं नमाज तोड़ूँ कि ना तोड़ूँ। हाँ, अगर आप देख रहे हैं धरी बात है तो वो आप नमाज तोड़ेंगे और क्या करेंगे। ये उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे। हाँ, ये यहाँ मकरूह तंज़ीही मकरूह को कहते हैं, बस आसान अल्फाज में। तहरीमी उसको कहते हैं वो मकरूह जिसमें हुर्मत का पहलू गालिब है। तो बिला वजह देखना इसकी ममानियत है, ज़रूरत के तहत देखने में कोई हरज। एक और रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या इब्न ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 5 चीज़ों का हुक्म दिया था। उनमें से एक ये भी था कि आपने ख़ुद इस पे अमल करना है, बनी इसराइल को भी हुक्म देना है कि जब नमाज़ पढ़नी है तो नमाज में इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि नमाज में जब बंदा खड़ा होता है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। जब बंदा इधर उधर देखता है तो अल्लाह की तवज्जो उससे क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक जी, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, सांप वगैरह को, बिच्छू को, भेड़ वगैरह उसको कत्ल करना। तो यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह अपना चेहरा बंदे के चेहरे के बिलमुताबिक करता है, इसको हम मज़ाक नहीं करेंगे। तो कोई अजियत देने वाली चीज़ है तो उसको नमाज में मार सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं है। हदीस में क्या है, उक़्तुल अस्वदैन, 2 काली चीज़ों को क्या करो नमाज में कत्ल कर दो, ठीक है, सांप को और बिच्छू को। इसी तरह कोई और चीज़ है, भेड़ है या कोई और अजियत वाली चीज़ है तो उसको कत्ल कर सकते हैं, ठीक है। मच्छर मार सकता है, अब मच्छर अगर बैठ जाए उसके जिस्म पे तो ठीक है, उसके ऊपर हाथ रख दे, कोई हरज। ये अमले कसीर का मुतकादी हो, ये एक अलहदा बात है। वो कहते हैं जी अमले कसीर से ना नमाज बातिल हो जाती है, वो आगे अलहदा से बात आएगी। यानी कोई काम बहुत ज़्यादा करें तो उससे नमाज बातिल हो जाती है, इसको अमले कसीर कहते हैं। वो आगे हम जब नमाज को बातिल करने वाली चीज़ें पढ़ेंगे ना तो उस वक़्त डिस्कस करेंगे। तो अभी तो यह है कि मतलब अजियत देने वाली चीज़ को अगर आप नमाज में मार दें तो उससे नमाज टूटती नहीं। हाँ, ये नहीं है कि अब आपने डंडा उठाया और आपने सांप के साथ जो है वो पूरे घर में जाके आपने चक्कर जाके लगाया, अब आप कहें कि ये नमाज नहीं टूटी ये वो कह रहे हैं, ठीक। हाँ, मतलब खड़े खड़े बिच्छू आया आपने ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है, भेड़ आई आपने उसके ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है। तो ऐसे मतलब जूतों समेत भी नमाज बंदा बाज़ औक़ात पढ़ रहा होता है ना, नंगा पाँव तो नहीं ना रख। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा नमाज में चल लेना, तो इसमें कोई हरज नहीं है, थोड़ा सा आप चल सकते हैं। जैसे कोई 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना तो तीसरा आके मिलता है तो इमाम आगे हो जाए, मुक्तदी पीछे हो जाए, तो इससे नमाज नहीं टूटती, ठीक है। इसी तरह से हज़रत आयशा से है कि आप सल्लम नमाज़ पढ़े होते थे और दरवाज़ा घर का बंद होता था, तो मैं बाहर से आती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी,
تو آپ وسلم کے سامنے دروازہ ہوتا تھا یعنی قبلہ رخ، تو آپ آگے بڑھتے تھے، کنڈی کھولتے تھے اور پھر پیچھے اپنی جگہ جا کے نماز اپنی اسی طرح سے جاری کر لیتے تھے، یعنی نفل نماز ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے گھر میں اگر کوئی آیا ہے اور آپ آگے بڑھ کے کنڈی کھول دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مطلب تھوڑا سا ڈسٹنس ہے، وہ چھوٹا سا حجرہ تھا، فاصلے پہ اگر دروازہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صرف فارورڈ ہونے کی بات ہے تو لیفٹ رائٹ پہ تو تین دروازہ، لیکن اس طرح ایک دو قدم پہ ہاں ہے وہ بھی، کوئی حرج نہیں، پیچھے نہیں۔ لیکن انہوں نے اسپیشل یہاں یہ مینشن کیا کہ وہ قبلہ رخ ہو، وہی نا، قبلے کی طرف سے آپ کا ڈائیورژن نہ ہونا، ہماری ڈائیورژن نہ ہو اور ہاں مطلب ہمارا جی، رخ سیدھا رہے۔ ایسے ہی ایسے ہی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے یہ جو اگر ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اس حال میں ہی جی جی، مطلب 2-4 قدم اگر چل لیں نماز میں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت یہ بات ہے۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت ابو برزہ اسلمی جو ہے یہ ایک مقام پہ تھے، احواز، مطلب ایک نہر کے کنارے جو ہے، یہ غالباً عراق میں ہے، احواز ہیں، ہاں عراق میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عراق میں وہ ایک جگہ پہ کسی دریا کے کنارے تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو ان کے پاس گھوڑا تھا نا، تو گھوڑے کی لگام انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کو باندھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ایک خارجی لوگ بہت سخت ہوتے تھے، ٹھیک، خوارج، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ بہت سخت تھے عبادت میں، ٹھیک ہے، بہت غلو کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا ان کو تو اس نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، ٹھیک ہے، کیسی نماز پڑھ رہا ہے، مطلب یہ نماز کوئی نماز ہے، گھوڑے کے وہ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، گھوڑا آگے ہوتا ہے تو خود بھی آگے، گھوڑا پیچھے ہے تو خود بھی پیچھے، تو یہ کیسی نماز ہے؟ تو انہوں نے جب نماز ختم کی تو اسے کہا ادھر آؤ، دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6, 7 یا 8 غزوات میں شامل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ آسانی پیدا کرتے تھے۔ تو دیکھو اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کے نماز پڑھتا تو یہ گھوڑا غائب ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ وہ جو پریشانی مجھے لاحق ہوتی تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں اس کی لگام پکڑ کے نماز پڑھ لیتا، جس میں تھوڑا بہت مجھے پریشانی تھی لیکن وہ اس پریشانی سے کم تھی۔ اور ویسے بھی نماز میں فوکس نہیں رہتا تو فکر یہ نہیں ہو رہا تھا آپ دیکھا تو زیادہ پریشانی۔ تو یہ ہے بہرحال، یہ کون سے دور کی خوارج تھی؟ یہ کون سے دور کی خوارج تھی؟ یہی مطلب صحابہ کا جو بعد کا دور تھا نا، حضرت علی کے دور میں پیدا ہو گئے تھے نا خوارج۔ اس دور میں تو ایک طرح سے حالت جنگ میں تھے خوارج، اس وقت تو خوارج ایک طرح سے حالت جنگ، نہیں ہر وقت حالت جنگ میں نہیں رہے، ہاں ہر وقت حالت جنگ میں۔ استاد ایک سوال ہے، اگر آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں دروازے کے دھیانے پہ ہوتے ہیں، ایک لائن بن جاتی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے تو ہم گزریں، آپ آگے ہو جو ایک سب وہ گزر لیں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں بچے کو اٹھا لینا کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو قتادہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو نماز میں اٹھا لیتے تھے اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کندھے پہ ایسے دونوں طرف جیسے روک کر کے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ فجر کی نماز تھی، جماعت کی نماز تھی۔ اب بچے نے کوئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے پوچھ کے تھوڑا اٹھنا ہوتا ہے، تو بظاہر یہ بھی یہ ایک ہو سکتا ہے کہ حضرت زینب چونکہ فوت ہو گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فوت ہو گئی تھی، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہو اور بچی ڈسٹرب ہو، ٹھیک ہے، والدہ کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول نے شفقت کی وجہ سے اس کو پھر اپنے ساتھ مسجد میں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو یہ بات تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہو تو بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب بچہ ماں کے بغیر ٹک ہی نہیں رہا تو اب ماں جو ہے وہ اس کو اٹھا کے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ تو آپ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، جب سجدے سے اٹھتے تھے تو پھر اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ سر یہاں پہ ایک واضح ہے کہ کندھے کے اوپر ہے، جو مدرس اٹھاتی ہیں وہ تو بازو پہ اٹھاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، بازو پہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ بچہ آرام سے کھیل رہا ہے تو اس کو زبردستی اٹھا کے اب وہ بھی گئے پتہ نہیں کون سی سنت پوری کر رہے ہیں، مطلب وہ کھیل رہا ہے، وہ مطمئن ہے، ہم اس کو زبردستی اٹھا کے کندھے پہ بٹھائیں کہ جی میں سنت پوری کر رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ مطلب ایک وجہ ہے نا، ایک وجہ ہے، بچہ ڈسٹرب ہے تو ٹھیک ہے، آپ وسلم نے ایک کام کسی وجہ سے کیا،
ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی اگر کوئی وجہ ہے تو آپ اس وجہ سے وہ کام کر لیں. ٹھیک یہ بات. حضرت عبداللہ بن شداد سے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے آئے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن یا حسین تھے رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز کے لیے تکبیر کی اور بہت لمبا سجدہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہو گیا, سجدے سے ہی سر اٹھا کے تھے. مطلب وہ ڈر گیا نا کہ آپ سلم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا کہ آپ سلم سجدے میں ہی ہیں, تو پھر میں سجدے میں چلا گیا. تو پھر جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی تو پھر لوگوں نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ تھا. تو آپ سلم فرمایا کہ وہ اصل میں چونکہ میرے کمر کے اوپر سوار ہو گئے تھے تو مجھے لگا کہ اب یہ اپنا شوق پورا کر لیں. ٹھیک ہے اپنی حاجت پوری کر لے, حتیٰ یقضی حاجت ہو. تو مطلب بچہ جو ہے وہ اس کو گود میں اٹھا لینا کوئی حرج والی بات نہیں. یہاں سے یہ بھی تو نہیں کرتے کہ بچوں کو مسجد میں لے کے آنے کا. ہاں لایا جا سکتا ہے. مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہیں, لیکن یہ بہرحال یہ روایتیں منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. تو بہرحال یہ بات بھی. نماز میں سلام کا جواب دینا اشارے سے, ہاں روایتیں ملتی ہیں اشارے سے جو ہے وہ جواب آپ سلم نماز میں سلام کا دے دیتے تھے. ٹھیک ہے کبھی سر سے دیتے تھے اور کبھی ہاتھ سے, یعنی سر سے بھی ایسے دے دیا, ہاتھ سے جیسے انگلیوں سے دے دیا. ٹھیک ہے اور کبھی پورا ہاتھ اٹھا کے دے دیا. ٹھیک ہے صحیح جواب کا وہ سلام کرنے والے کو نہیں پتہ چلے گا. سب کو پتہ ہوتا تھا نا, نماز میں جب کلام منع کر دیا گیا تو سب کو پتہ تھا کہ جی اب اسی سے جواب آتا ہے, اشارے سے ہی آتا ہے. حضرت بلال سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام کا جواب کیسے دیتے تھے نماز میں, تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. حضرت انس سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ سے اشارہ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرنا نماز میں کسی کو کسی اور کام سے روکنے کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سلام کا جواب دینے کے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے سر کوئی خود سے جا کے کسی نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرو, سلام کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. سر لیکن ہم سلام کا تو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام, تو نماز کے دوران ہم پھر ورڈس تو نہیں بولیں گے, صرف ہاتھ سے اشارہ دے رہے ہیں. ہاتھ سے اشارہ دے رہے جی. نماز میں جو ہے وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. تسبیح اور تصفیق یعنی سبحان اللہ کہنا یا تالی بجانا الٹے ہاتھ سے ایسے. تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اگر امام غلطی کرے, اور عورتوں کے لیے تالی ہے. ہاں اگر کسی کو متوجہ کرنا ہو, اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں, تو کسی بچے کو متوجہ کرنا ہے, کسی اور کو عموماً تو کھنگورا مار کے توجہ جو ہے وہ کھانسی کے ذریعے سے جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے, لیکن اصل طریقہ یہ ہے سبحان اللہ کہہ کے یا اس طرح سے, تو اس طرح سے مطلب متوجہ کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نماز میں اس کی اجازت ہے. جی الفتح علی امام کو لقمہ دینا ہے, یہ بھی کوئی حرج نہیں اس میں. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ پہ قرات جو ہے وہ مطلب قرات آپ کے اوپر مشتبہ ہو گئی, مطلب غلط, مطلب جسے کیا کہتے ہیں وہ حفاظ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, متشابہ ہو گئی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت ابی سے کہا, وہ چونکہ قراء میں سے تھے, کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ہمیں لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو بہرحال مقتدی کو لقمہ دے دینا چاہیے, اس کا بھی جواز ہے. ٹھیک ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. چھینک آ جائے تو اس کے اوپر الحمدللہ کہنا, ٹھیک ہے, یا کسی نعمت کا شکر ادا کرنا تو کر سکتا ہے, نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. حضرت جو ہے وہ رفاع سے روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں میں نے آپ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آ گئی, میں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ کون تھا جس نے یہ بات کہی؟ تو کوئی بھی نہیں بولا. پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا, کوئی بھی نہیں بولا. پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر حضرت نے کہا کہ جی میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو یہ کلمات اللہ کی طرف لے کے جا رہے تھے, یعنی اللہ کو سب سے پہلے یہ کلمات پہنچائیں, اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے. تو مطلب نماز میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے سجدہ. سجدہ کرتے ہوئے نیچے کوئی زمین پہ کپڑا رکھ لینا کوئی حرج نہیں ہے اگر زمین گرم ہے, ٹھیک ہے, یا امامے پہ سجدہ کرنا کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے اور کپڑے کا جو زائد حصہ ہوتا تھا اس کو زمین پہ رکھ دیتے تھے تاکہ
اس کی گرمی سے یا اس کی ٹھنڈک سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, تو اتنی سہولت جو ہے نماز میں حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کچھ اور بھی اعمال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ آپ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تھیں اور آپ جیسے رات تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, تو چونکہ حجرہ وہ چھوٹا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاتھ لگاتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاؤں کو, اور وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھیں. پھر آپ سجدہ کرتے تھے اور پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر وہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ پھیلا لیتی تھیں. تو مطلب اس کی سترہ والا کیا رہے گا پھر وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ درمیان میں کوئی چیز رکھ لینا. کیا مطلب؟ یہ جو کہ کوئی چیز نماز نہیں وہ تو آگے گزرنے کے لیے ہے نا, گزرنے کے لیے. اس حدیث سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ٹچ کرنے سے وضو نہیں ہوتا. جی معاشی کو ٹچ کیا تو وضو نہیں ہوتا. ہاں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بنو عبد المطلب کی 2 لونڈیاں جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گھر میں, اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہی تھیں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے درمیان میں نا ایسے کر کے نا دونوں کو چھڑوا دیا, مطلب گتھم گتھا جیسی ہوئی. تو اگر گھر میں کوئی 2 لڑ پڑے آپس میں بچے اور آپ کے قریب ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو درمیان میں ہاتھ وغیرہ آگے کر کے ان کو اس کو ادھر دھکیل دیں, اس کو ادھر دھکیل دیں, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, یہ کام کیا جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک غلام آپ سلم کے پیچھے سامنے سے گزرنا اس نے چاہا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کیا کیا, روک دیا, بھائی سامنے سے نہ گزرو, میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو وہ رک گیا نا, پیچھے ہو گیا. پھر ایک اور مرتبہ ایک لونڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے سے اس نے گزرنا چاہا, تو اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ کیا تو وہ آگے سے گزر ہی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس یہ مطلب یہ اپنے اس میں مگن ہے. نماز میں پھونک مارنا, اس میں نماز میں پھونک مارنا وہ جیسے ہوتا زمین پہ کنکریاں وغیرہ ہوتی تھی تو وہ پھونک مار کے کنکریاں ہٹا دیتے تھے, تو ایک آدھ دفعہ ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نماز میں کھانسی کرنا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ میں آپ وسلم کے پاس آتا تھا اور میں آپ سے اجازت طلب کرتا تھا کہ میں اندر آ جاؤں. اگر آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کھانس دیتے تھے, تو گویا یہ اشارہ ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو کھانسی سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے اگلے کو سمجھانے کے لیے, کوئی حرج نہیں. نماز میں مصحف کھول کے قرات کرنا کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں. ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مولا تھا وہ رمضان میں جو ان کا آزاد کردہ غلام تھا وہ ان کو امامت کرواتا تھا, مصحف کھول کے امامت کرواتا تھا. ترجمے والا مصحف کھول سکتے ہیں یعنی ورڈ بائی ورڈ؟ نہیں, اس سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. جی جی. نماز میں جو ہے وہ دوسرے اعمال کے اندر مشغول ہو جانا, بہرحال اس سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اوائڈ کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.